اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، مجھ سے بھی پوچھا گیا، روحانیت کیا ہے؟ یہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ یا یہ روحانیت کا کیا مقصد ہے؟ یہ روحانیت، کسی نے کہا یہ علم ہے، بالکل ہے، لیکن ہے کیا؟ کیسا علم ہے؟ کس چیز کا علم ہے؟ اس کو ذرا آج کوشش کرتا ہوں کہ میں آسان الفاظ میں ایک سہل طریقے سے آپ کی سامنے پیش کروں کہ روحانیت کہتے کسے۔ اب روحانیت کی سمپلسٹ آف آل ڈیفینیشنز یہ ہے کہ روحانیت روح کے علم کو کہا گیا ہے۔ وہ علوم جو روح سے متعلق ہیں اس کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں یہاں پہ روح کیا ہے، پھر روح کا علم کیا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ ادھورے جواب سن کر ہمارے ذہن جو ہیں وہ اور سن ہو جاتے ہیں، لہٰذا پھر انسانی فکر جو ہے اس میں اپنی رنگ آمیزیاں کرتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، ہوگا کچھ۔ دیکھیے، روح ایک انرجی ہے، ایک توانائی ہے جو ہمارے اس پورے ذات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ہمارا پورا جسم، ذہن اور پھر روح، یہ تین درجے ہیں: فزیکل ریلم، فکری زون، اور اس کے بعد ہمارا روحانی سطح جو ہے، روحانیت جسے کہتے ہیں، یعنی روح جب کام کرتی ہے، یعنی ہماری ذات جب روح کے درجے پر کھیلتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، اہل باطن نے، علماء باطن نے یہ کیا کہ کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ اصول وضع کیے کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ روحانیت کی طرف وہ آئیں اور اپنی روح کے، اپنے انر کے، اپنے باطن کے علوم سے آشنا ہو جائیں۔ اب یہ علوم ہیں کیا؟ اس کی مین دو کلاسیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک حواس کا علم ہے، ہماری حسیات کا علم ہے، اور دوسرا ہمارے رویوں کا، ہمارے ایٹیچیوڈز کا۔ اسی لیے اسے راہ سلوک بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایٹیچیوڈز ٹھیک ہو جائیں، غصہ نہ کریں، تمیز سے بات کریں، سلیقے سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، مسکرا کے بات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ اخلاق کے کتنے اعلیٰ درجے پہ تھے، کتنے اعلیٰ مقام پہ تھے۔ یہ روحانیت کا فیس ہے۔ فیس آف نالج جو ہے وہ اخلاق، اخلاقیات، وہ تمیز جس سے آپ دوسروں کو ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل میں کیا ہے؟ یہ آپ کی حسیات کا، آپ کے حواس کا علم ہے۔ حسیات اور حواس کا علم کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، ہم جاگتے ہیں، جاگنے میں ہم جن حواس سے کام لے رہے ہیں، انہی حواس سے ہم سوتے میں، خواب میں بھی کام لے رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد عالم اعراف میں بھی انہی حواس سے کام لیں گے۔ اور مزے کی بات ہے کہ عالم اعراف کے بعد جب عالم قیامت یعنی یوم القیامہ میں جائیں گے تب بھی انہی حواس کا استعمال ہوگا۔ جب حشر نشر تک جائیں گے تب بھی یہی حواس ساتھ جائیں گے۔ دنیا میں انسان آتا ہے تو ساتھ کیا لے کر آتا ہے؟ مادی جسم میں کیا چیز ہوتی ہے جس کا استعمال وہ کر رہا ہے؟ حسیات۔ بچہ پہلے آواز سنتا ہے،
پھر وہ دیکھنا سیکھتا ہے، پھر اسے شامہ یعنی خوشبو آتی ہے، ماں کی خوشبو آتی ہے. یہ حسیات دنیا میں لے کر آپ کیا آئے تھے؟ حسیات. انہی حسیات کے استعمال کی رفتاریں بھی ہیں اور حدیں بھی ہیں. آپ کسی حس کو کس سپیڈ سے استعمال کرتے ہیں اور کس رینج میں استعمال کرتے ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے روحانیت. یعنی ایک طرف حواس کو اور ایک طرف آپ کے سلوک کو. حسیات کا استعمال ایک ہم کرتے ہیں بیداری میں، قرآن نے اسے نہار کہا ہے. بیداری میں جو ہم حواس کا استعمال کرتے ہیں اس کی رفتار ایک ہے. فرض کریں 1 یونٹ مان لیں اس کو، ایک رفتار. جب یہ حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور 70 گنا کے قریب پہنچ جاتی ہے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہمیں غنودگی چھا جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں سو جائیں. کیوں؟ کیونکہ حواس کی اس رفتار پہ ہمارا یہ مادی جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا حواس کا. یعنی حواس کی رفتار بڑھنے سے کیا ہو رہا ہے کہ اب باڈی سن ہونا شروع ہو گئی، غنودگی آ گئی، اسے نیند آ گئی. اب جب یہ نیند کے حواس کو قرآن نے لیل کہا ہے، لیل، قرآن جہاں لیل کی اصطلاح استعمال کر رہا ہے وہاں مراد ہے رات کے حواس. حواس کیا؟ وہ درجہ. اب روحانیت میں پہلے تو سالک کو متعارف کرایا جاتا ہے کہ وہ لیل کے حواس، خواب کے حواس سے آشنا ہو. خواب کے حواس سے آشنا ہو کر کیا ہوگا؟ وہ بیداری کے حواس کو 70 گنا رفتار سے استعمال کرنا سیکھے گا. دیکھیں نا خواب میں یہ سیریل ٹائم، وہ جو ترتیب جس کے ہم بیداری میں پابندی کرتے ہیں، مثلا آپ نے پانی پینا ہے، کیا کریں گے؟ آپ اٹھیں گے، 1 قدم 2 قدم لے کے وہاں تک جائیں گے، پھر اس کو منہ سے لگائیں گے گلاس میں پانی ڈال کے، اور ایک ترتیب سے آپ کے یہ عضلات حرکت کریں گے تو پانی اندر جائے گا، ورنہ پانی اچھل لگ جائے گا، آپ کو پانی اندر نہیں جا سکتا. یہ بیداری میں ایک ہم ترتیب زمانی کے اور ترتیب مکانی کے دونوں کی پابندی کے کریں گے تو کام ہوگا. اب اس طرح جب ہم رات کے حواس میں یعنی خواب میں یہی کام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک منظر بدلتے. کیا ہوتا ہے؟ حواس کی رفتار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ ترتیب زمانی اور مکانی سے نکل جاتے ہیں. اب جب پہلے درجے پہ ہم رات کے حواس سے متعارف ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے طریقہ بتایا جاتا ہے مراقبوں کا، غور و فکر کا. جب آپ غور و فکر کرتے ہوئے بیداری میں رات کے حواس کا استعمال سیکھ لیتے تو گویا آپ روحانیت کے راستے پہ چل پڑے. اب حواس کی یہی رفتار جب مزید بڑھ جاتی ہے اور 70,000 گنا ہو جاتی ہے، قرآن اس کو لیلۃ القدر کہتا ہے. خیر من الف شہر، مادرا کا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. یعنی ایکویٹ کریں، ایکویشن بنائیں. 1000 مہینے، 1000 مہینے میں 30,000 دن ہو گئے، 30,000 راتیں ہو گئیں، 30,000 صبح ہو گئیں، 30,000 شامیں ہو گئیں، تو ایک رات کی ریشو یہ تقریباً ایک رف ایسٹیمیشن کے لیے 70,000 گنا ہو گئی. کس سے؟ رات کے حواس سے. رات کے حواس آلریڈی 70 گنا ہے، اس کا 70,000 گنا حواس کی اس رفتار کو لیلۃ القدر کا، اور اس میں پھر تنزل الملائکۃ والروح، پھر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے روح کے نزول کا اور ملائکہ کا. یعنی عالم ملکوت سے واقف ہونے کے لیے آپ کو رات کے
حواس کی یہ رفتار حاصل کرنا، سیکھنا جو ہے، یہ ہے روحانیت۔ اب اس کے بعد قرآن حکیم ہمیں ایک حواس کی اور رفتار بتاتا ہے۔ وہ رفتار کیا ہے؟ جیسے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب 1000 سال میں یعنی جتنا کام کریں گے، جس رفتار سے آپ کام کریں گے، اگر آپ کی رفتار بڑھ جائے اور وہی کام آپ 1000 سال کے بجائے ایک دن میں کر لیں، یعنی ایک دن کو 1000 سال سے ایکویٹ کریں، تو یہ بنا 3,65,000 گنا۔ جب حواس کی یہ رفتار بن جاتی ہے نا، تو روح اس مادی جسم کو پرماننٹلی ڈسکارڈ کر دیتی، کہتی ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں، اس بوجھ کو کہاں اٹھائے پھروں، وہ اسے بیزار ہو جاتا۔ اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، اور اس قدر ڈرایا گیا کہ کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا۔ حالانکہ موت قبل ان تو موتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ مرنے سے پہلے زندگی میں حواس کی ان رفتاروں سے آشنا ہو جائیں اور ان کو استعمال کرنا سیکھ لیں۔ وہ جو حضرت علی کا واقعہ ہے کہ ان کو تیر لگا اور وہ تیر نکالنے کے لیے ان کا میں رک جاؤ، میں جب نماز قائم کروں گا تو پھر صلاۃ قائم کروں گا تو تب نکال دینا۔ کیا مطلب تھا؟ جب وہ اپنے تعلق اللہ کے ساتھ تعلق میں اتنا انہماک آیا کہ ان کے حواس کی رفتار جب 3,65,000 گنا ہو گئی تو باڈی سسپینڈ ہو گئی، اس میں سے تیر نکال دیا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ غور کریں۔ اب اس کے بعد قرآن ہمیں ایک اور حواس کی رفتار بھی بتاتا ہے، اور وہ ہے 36,50,000 گنا۔ اس کی سند یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے میرا ایک دن، اللہ فرما رہا ہے میرا ایک دن تمہارے 10,000 سال کے برابر۔ 10,000 سال کو ایکویٹ کریں 365 سے، ایک رف ایسٹیمیشن کے لیے ایک آئیڈیا دے رہا ہوں میں۔ 365 کو 10,000 سے ضرب دیں، 36,50,000 گنا کی رفتار ہوئی۔ وہی ایک رفتار جس سے آپ بیداری میں آشنا ہیں، اس کو بڑھا کر جب آپ اب عالم راف میں ہم گئے تھے 3,65,000 کی رفتار لے کر، جب وہاں پہ ہمارے گروہ ہوتی رہی، گروتھ ہوتی رہی، رفتاریں بڑھتی رہیں، کرتے کراتے کیا ہوا، یہ 36,50,000 ہو گئی۔ یعنی حضور کلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ یہ روح کے حواس طاری کر دیے جائیں گے۔ پہلے جسم کے حواس تھے، پھر وہ ذہن کے حواس ہوئے، نسمہ کے حواس ہوئے، اس کے بعد وہ روح کے حواس، ان کی رفتار 36,50,000 گنا بتا رہے ہیں۔ یعنی یوم القیامہ، یعنی کوئی چیز قائم کر دی جائے گی۔ کیا قائم کر دی جائے گی؟ روح کے حواس قائم کر دیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مادی زون میں تو نہیں ہو سکتے، وہ تو کیونکہ اتنی سپیڈ جو ہے وہ اس مادی جسم میں تو اتنی سہار نہیں ہے، تو یہ باڈی سسٹم سسپینڈ کر کے روحانی سطح پہ یہ حواس کی رفتار اٹین کی جا سکتی ہے۔ اب یہ حواس کی یہ رفتار، اس کے بعد بھی ایک رفتار ہے، یعنی جب آپ 36,50,000 گنا کی رفتار سے یعنی روح کے حواس قائم ہو گئے تو پھر وہ گرو کریں گے نا۔ اس میں کرتے کراتے ایک دن اللہ رب کریم کہتا ہے میرا ایک دن آپ کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ 10,000 سال کے برابر ہے، ایک جگہ کہہ رہے ہیں 50,000۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اس پہ غور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو وہ میں نے آپ سے غور کے لیے ایک لقمہ دے دیا کہ یہ حواس کی رفتاروں کی بات ہو رہی ہے۔ جب یہ 50,000 کو ذرا 365 سے ضرب دے کے دیکھیں، یہ تقریباً لگ بھگ 2 کروڑ، 1,88,00,000 یا سم تھنگ بنتا ہے۔ وہ آپ حساب خود کر لیں، یو ول بی امیزڈ۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ حشر نشر۔
کیا مطلب ہے حشر نشر کا؟ حشر میں نے جمع کرنا، نشر میں نے ریلے کرنا. یعنی جب آپ حواس کی رفتاروں کا اس سپیڈ سے استعمال کرتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف سے دی جانے والی اطلاعات کو وصول کرتے ہیں، جمع کر رہے ہیں. یہ حشر ہے. اور جب آپ اللہ کے بہاف پہ ان اطلاعات کو کائنات کے لیے نشر کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ نشر ہو گیا. یہ ہے سارا روحانیت. اگر آپ روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو دو کام کرنے ہیں. ایک اپنی حواس کی رفتاروں کو بڑھانا ہے، دوسرے ان کے استعمال کے لیے اسوہ حسنہ، تمیز، سلیقہ، غصے سے پرہیز، انتقام، بغض، یہ نیگیٹو فیلنگز کو اوائڈ کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ حواس کی اس تیز رفتاری میں نیگیٹیوٹی کو بیچ میں آنے دیا تو وہ نیگیٹیوٹی پھر اس سپیڈ سے جائے گی نا تو گولی لگے گی. ایک بڑی سمپل سی مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے. دیکھیے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، گاڑی چلانا سیکھتے ہیں. گاڑی میں آپ کو متعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ گیئر ہے، اس کے لیے کلچ پکڑنا ضروری ہے. ایک بریک ہے اور ایک ایکسیلیٹر ہے. آپ کو میں یہ سارا کچھ سکھاؤں لیکن سٹیئرنگ پہ کنٹرول نہ بتاؤں، مجھے بتائیے گاڑی کی رفتار کو بڑھانا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ سٹیئرنگ پہ کنٹرول کا ہے اور یہ فیصلہ کرنا کہاں پہ رفتار بڑھانی ہے، کہاں ایکسیلیٹر دینا ہے، کہاں بریک لگانی ہے. ورنہ کیا حشر ہوگا یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. یہ مثال ہے. تو روحانیت وہ سائنس ہے جو بندے کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے استعمال کا ہنر سکھاتی ہے. اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے استعمال کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہیں. اپنے حواس کو سمجھنا ہے اور ان کو استعمال کرنا سیکھنا ہے. اور ساتھ میں ان کو پراپرلی سٹیئر کرنا بھی تو آنا چاہیے نا. اب رہی بات کہ یہ حواس کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، یہ جو روزے رکھوائے جاتے ہیں یہ حواس کی رفتار کو بڑھانے کا طریقہ ہے. یہ جو شب بیداریاں کرائی جاتی ہیں اس کے پیچھے بھی حکمت یہی ہے کہ جب آپ زیادہ جاگیں گے تو آپ کے حواس کی رفتار بڑھے گی. جب آپ کے حواس کی رفتار بڑھے گی لا محالہ آپ کو اللہ کی باتوں کی تفہیم زیادہ بہتر انداز میں. یہ ہے روحانی.